السلام علیکم دوستو، آج 4 مئی 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان آج کی اس دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ تین جو ہیں بیانات ہیں تین ڈیفرنٹ لوگوں کے، اور ایک نواز شریف صاحب نے جس طرح بالکل چوک میں اس ساری سازش کی ہنڈیا کو پھوڑ دیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو آپ کو پتہ ہے، توہین مذہب کے معاملے کو لے کے جس طرح یہ حکومت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، تو وہ تو شدید ترین ناکامی کا شکار ہوا ہے، لیکن اس پہ کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ وہ اس میں قانونی بہت سارے سقم ہیں، ایک ایف آئی آر ایک واقعے کی صرف ایک جگہ مطلب ہے اس کا اندراج ہو سکتا ہے، وہ متعدد جگہوں پہ اندراج ہوا۔ عدالتیں کھلیں گی جیسے ہی عید کا موقع، عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی، اس کے بعد اس کا تو نتیجہ آ جائے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے چوک میں جو ہنڈیا پھوڑی ہے اس پہ ہم آخر میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم پیپلز پارٹی کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حکومت کے ساتھی ہیں، حکومت کے مطلب ہم نوا ہیں اس وقت۔ لیکن آپ ذرا ایک بات پہ غور کریں کہ ہمارے اپنے آر ویری اون آصف علی زرداری صاحب کہیں کسی منظر میں آپ کو آج کل نظر آ رہے ہوں تو مجھے بھی آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل خاموش ہیں اور بالکل سائیڈ لائن ہوئے ہوئے ہیں۔ آج ان کی ایک تصویر تو ضرور شیئر ہوئی کہ وہ حاکم علی زرداری صاحب کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن سیاسی معاملات میں آصف علی زرداری صاحب کی جو پراسرار خاموشی ہے وہ حد سے زیادہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو توہین مذہب کے معاملے کو لے کے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف تھا، ہمیشہ رہا ہے، تو اس پہ اب ہلکے ہلکے جو بیانات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ توہین مذہب کے جو معاملے کو لے کے جو کیسز ہیں ان کو فوری طور پہ ختم کیا جانا چاہیے، اور جو لانگ مارچ یا احتجاج کے حوالے سے جو حکومتی بیانات ہیں وہ بیانات دینے سے پہلے ہم بھی ان کے اتحادی ہیں، ہم سے بھی مشاورت ہونی چاہیے۔ مطلب ہے یہ سنگولرلی یا سنگلی جو ہے نا حکومت کو اس پچ پر نہیں کھیلنا چاہیے۔ بہت اہم اور معنی خیز بیان تھا۔ فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں ہمیشہ سے، یا ہم ایز اے پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے توہین مذہب کے معاملات کو اور اس قانون کے غلط استعمال کے ہمیشہ خلاف رہی ہے، وہ آج بھی خلاف ہے اور آئندہ بھی خلاف رہے گی۔ لہٰذا اس حکومت کو اس توہین مذہب کے معاملے کو اس طرح سیاسی انداز میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو انہوں نے کہا۔ دوسرا یہ کہ میں نے پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ پلاٹ بہت بہت کمزور ہے جس کے اوپر یہ ساری عمارت تعمیر کی گئی ہے سازش کے بیانیے کے اگینسٹ۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت کمزور پلان ہے اور بہت ہی ہلکا اسکرپٹ ہے جس کے اوپر یہ سارے اداکار چھوڑے گئے، اور پھر نہ صرف اسکرپٹ ہلکا ہے بلکہ یہ سارے جو سیاسی اداکار ہیں جو اس اسکرپٹ میں مین رول پلے کر رہے ہیں، یہ بیچارے اتنے نااہل ہیں کہ یہ آپ کو بری طرح ایکسپوز کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وہی آج نواز شریف صاحب نے کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اوپنلی لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس ساری سازش میں، اس ساری مداخلت میں کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری جو رجیم چینج کی ہے یہ کیسے کی ہے۔ اسد اللہ خان صاحب کا ایک ویلاگ آیا ہے، اس میں انہوں نے اپنے مطلب سورسز سے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کی عید کے موقع پہ 3-4 صحافی اور چند جو ہیں کارکنان تھے، جو بالکل قریبی کارکنان ہوں گے وہاں پر لندن میں، ان کے گھر پہ ان سے ملاقات کی، اور وہاں ظاہر ہے کامنلی ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اور وہ کامن سوال کیا ہوتا ہے؟ کامن سوال یہی ہوتا ہے کہ جی 1.5 سال کے بعد حکومت ویسے ہی ختم ہو رہی تھی، 1.25 سال کے بعد نئے الیکشن ہونا تھے، اور حکومت کی مقبولیت جو ہے وہ بہت کم ہو چکی تھی، مہنگائی بہت زیادہ تھی، مسائل بہت زیادہ تھے، معاشی مشکلات تھیں حکومت کو۔ تو ایسے میں جب حکومت تحریک انصاف کی حکومت جو ہے خود ناکامی کا بوجھ اٹھائے ہوئے اگلے الیکشن میں جاتی، تو وہ بہت مشکل تھا ان کے لیے جیتنا یا سروائیو کرنا یا حکومت میں دوبارہ کم از کم آنا، یعنی یہ بہت مشکل تھا۔ ویسے تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ نشستیں جیتنی تھیں، 100-125 تو ضرور جیت لیتے، لیکن اب جو ان کو رجیم چینج کے اس سارے بیانیے کے انجام دیکھا جا رہا ہے تو ان کی مقبولیت میں ازحد اضافہ ہو گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ اس وقت ضرورت کیا تھی اس حکومت کو گرانے کی، اس کا تو سرین نقصان ہمیں ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب نے
ہنڈیا کو بیچ چوراہے کے لا کے پھوڑ دیا۔ نواز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ بھئی بہت خوشگوار موڈ میں تھے، لطیفہ بازی چل رہی تھی، اس کے درمیان میں یہ سوال آیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو اس کے حق میں نہیں تھا۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو اسد اللہ خان صاحب نے بتایا، اور ظاہر ہے انہوں نے بڑا وثوق کے ساتھ بتایا کہ میرے پاس یہ بالکل اطلاعات ہیں، تو اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں تو اس کے بالکل خلاف تھا، اور میں بالکل کسی سمجھوتے کا قائل نہیں تھا کہ اس پہ کوئی سمجھوتا کیا جائے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں شہباز شریف اور دوسرے دیگر لوگ جو ہیں نا، وہ چند لوگ اس بات پہ قائل تھے کہ ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ تو پھر جو ہے میری ود ریفرنس ایک اہم شخصیت سے ملاقات کروائی گئی، اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جی اگر عمران خان کی حکومت کو اس وقت نہیں گرایا گیا تو وہ نئے جو ہے نا ایک تقرری کرنے کے بعد جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اگر وہ صدارتی نظام میں چلے جاتے ہیں تو تمام پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا برا سلوک کریں گے احتساب کے معاملے کو لے کے، اور سب کی سیاست اگلے 10-15 سال کے لیے ختم کر دیں گے۔ یعنی ایک طرف ان کو ڈراوا دیا گیا، یعنی ایک طرف یوں سمجھیں کہ یہ دباؤ ڈالا گیا، اور دوسری طرف انہیں ترغیب دی گئی کہ یہ موقع ہے کہ آپ ساتھ دیں۔ تو انہوں نے اہم شخصیت کا بتا دیا کہ ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ خبروں کی زینت رہی ہے۔ یہ بات بہت عرصے سے 3-4-5 ماہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف کو منا لیا گیا ہے اور نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ میڈیا پہ اوپنلی یہ بات ہوتی رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے چیف تھے جو وہاں جا کے ملے ہوں گے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خاص نمائندے ہوں گے جو وہاں جا کے نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرائے۔ تو پھر بھی نواز شریف صاحب سے جب دوسرا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ابھی حکومت نکالی گئی ہے تو یہ تو زیادہ اکثریت کے ساتھ آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ زبان کی گئی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ زبان کی ہے انہوں نے کہ اگلے سیٹ اپ میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، اگلے سیٹ اپ کا حصہ عمران خان صاحب یقیناً نہیں ہوں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا۔ لیکن یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ سب کے سب معاملات شاید مس کیلکولیٹ کر کے جو ہے یہ کیے گئے، اور میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ نالائق لوگ ہیں، یہ بہت بری طرح آپ کو ایکسپوز کر جائیں گے۔ اب شاید وہی ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو ملبہ ہے جب یہ حکومت اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکے گی سارے کا سارا اس رجیم چینج کا، تو اس نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ڈال کے اور خود پتلی گلی سے نکل جانا ہے، کیونکہ حکومت یہ چلا نہیں سکتے۔ اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں، میں 1 منٹ میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ بالآخر آرٹیکل 63A کا فیصلہ ہونا ہے، سپریم کورٹ سے بھی ہونا ہے، ان کی نااہلی کی مدت کا تعین ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی پنجاب اسمبلی کے جو نمائندگان ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیفیکشن کر کے لوگ حمزہ شہباز کو جنہوں نے ووٹ دیا اور وہ وزیر اعلیٰ بنے، تو یہ 101% شیور ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان کو نااہل کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں، وہ تو آئین کی کتاب میں واضح طور پر آرٹیکل 63A کے تحت لکھا گیا ہے، تو وہ تو انہوں نے تو نااہل ہونا ہے۔ تو اگر پنجاب کی حکومت ان کی نااہلی کے بعد گر جاتی ہے، جیسے ہی گورنر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس اسٹرینتھ تو پوری ہے نہیں۔ پی ٹی آئی کی یہ جو 20 یا 22 ارکان ہیں جنہوں نے ووٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے تو وہ وزیر اعلیٰ منتخب، جیسا بھی وہ متنازع الیکشن ہے، لیکن وہی اکثریت ان کو حاصل ہے۔ تو اگر وہ 20-22 لوگ یا 26 لوگ اگر نااہل ہو جاتے ہیں، ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن یعنی ون ٹائم ہی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو بھی حکومت نے گرنا ہی گرنا ہے۔ اور میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر پنجاب ہاتھ نہیں آتا تو مرکز کو چلا ہی کوئی نہیں سکتا، یعنی مرکز میں ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ صوبوں میں ہے۔ پنجاب کی اسمبلی فور شور اس کے بعد توڑ دی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی، اور جب پنجاب کی اسمبلی ٹوٹتی ہے، کے پی کی اسمبلی اگر عمران خان صاحب خود توڑ دیتے ہیں اور قومی اسمبلی میں وہ پہلے ہی ریزائن کر کے کھڑے ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا بحران اور خلا پیدا ہو جائے گا۔ یہ 101% الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، شیخ سعدی علیہ رحمت فرما گئے ہیں کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں بالآخر جو عقل مندوں نے کیا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد از خرابی بسیار کرتے ہیں، ولیک بعد از خرابی بسیار انہوں نے کہا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد از خرابی بسیار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس مئی کے مہینے میں جو شدت آئے گی، آرٹیکل 63A کا فیصلہ آئے گا،
نواز شریف صاحب کے اس آج کے بیان جو سامنے آیا ہے، اس کے مزید اس میں سے بال کی کھال نکالی جائے گی، کچھ اور لوگ ان سے سوال و جواب کریں گے، ان کے نمائندگان سے سوال و جواب کریں گے، پھر ایک میں سے دوسری بات نکلے گی، دوسری سے تیسری بات نکلے گی، تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ادارے جو ہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کی ظاہر ہے اب جلسوں کا پورا شیڈیول آ گیا ہے، آگے کا لانگ مارچ کا بھی شیڈیول وہ ظاہر ہے ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے جلد ہی، اور جیسے ہی وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جس طرح کا ریئیکشن عوامی آئے گا، جو جگہ جگہ سے ابھی بھی رپورٹ ہو رہا ہے، تو وہ جب اکٹھے ہو کے ایک پریشر بلڈ ہوگا، اس کے بعد کون ان کے سامنے ٹھہر سکے گا، یہ میری سمجھ سے فی الحال باقی دیگر تجزیہ کار جو مرضی کہیں کہ الیکشن ابھی نہیں ہوگا یا نہیں کروانے کے موڈ تو عوام نے بنا دینا ہے، جو جس طرح کا موڈ لوگوں کا نظر آ رہا ہے، کامن مین سے بھی اگر آپ ملتے ہیں تو وہ بھی اپنی بات بتا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ کون اٹھا سکتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں خود بھی اب الیکشن موڈ پہ جا چکے ہیں، تقریباً مریم بی بی بھی اپنے جلسوں کی ڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر رہی ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت معاملات بگڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے معاملات بگڑتے ہیں تو میرا آج کے نواز شریف صاحب کے اس بیان کے بعد جو ایک ریفرنس سے سمجھیں، اسد اللہ خان صاحب کے ریفرنس سے آیا سامنے، اس کے بعد مجھے لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ساری ٹوپی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنا کے اور خود خاموشی سے وہی دوبارہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پکڑ کے اور پھر دوبارہ الیکشن میں چلے جانا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔